وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن آمد. میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈیووس کا دورہ بہت اچھا رہا. ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات مفید رہی. بھارت کی وجہ سے بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سے باہر. آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ کا حصہ بنا لیا. آئی سی سی نے اعلامیے میں کہا بنگلہ دیش کے تحفظات کا تفصیلی جائزہ لیا. 3 ہفتے مشاورت جاری رہی. بی سی بی سے وفاقی اور ریاستی سطح کا سیکورٹی پلان بھی شیئر کیا. یقین دہانیاں کرائی گئی لیکن وہ نہ مانے. اور پاکستان T20 ورلڈ کپ میں کھیلنے جائے گا یا نہیں فیصلہ حکومت کرے گی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے فیصلہ وزیر اعظم کی وطن واپسی پر کیا جائے گا. ہم آئی سی سی سے زیادہ حکومت پاکستان کے تابع ہیں. اگر حکومت پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو پھر وہ 22ویں ٹیم لے آئیں. بنگلہ دیش کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بھارت کے لیے نیوٹرل وینیو ہو سکتا ہے تو بنگلہ دیش کے لیے کیوں نہیں. گول پلازہ واقعے میں 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق. مزید 2 لاشوں کی ڈی این اے کے ذریعے شناخت ہو گئی. لاشوں کی شناخت محمد اطہر اور محمد شیس کے نام سے ہوئی. 82 افراد لاپتہ رپورٹ ہوئے تھے. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے سرچ آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا. سانحہ گول پلازہ کا مقدمہ غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف درج. سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا گول پلازہ میں حفاظتی اقدامات نہیں تھے. لائٹیں بند کرنے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کئی دروازے بھی بند تھے جس کے باعث صورتحال خراب ہوئی. تحقیقات کے بعد ذمہ داران کے نام شامل کیے جائیں گے. سانحہ گل پلازہ کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہنگامی سروے. غفلت برتنے پر 100 سے زائد عمارتوں کو نوٹس جاری. شاپنگ مالز، سٹورز، رہائشی عمارتیں اور اسپتال شامل. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمارت میں آگ بجھانے کے انتظامات ناکافی اور غیر فعال ہیں. 3 دن میں آگ سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کریں. تعمیل نہ کرنے کی صورت میں ایف آئی آر سمیت دیگر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. عمارتیں مکمل طور پر فائر فائٹنگ اور فائر ریزسٹنٹ سسٹم سے لیس ہوں. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ فائر فائٹر کو ٹیم میں شامل کیا جائے. بالائی علاقوں میں برف باری سے نظام زندگی شدید متاثر. خیبر پختونخوا کے ضلع بٹگرام میں سڑکوں پر برف کے ڈھیر. راستے بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں. شانگلہ میں برف باری سے سڑکیں بند. دیر بالا میں شدید برف باری نے لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا. چترال اور گردنواہ میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی. گرن چشمہ سمیت تمام رابطہ سڑکیں ٹریفک کے لیے بند. کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل. سوات اور مانسہرہ کے سیاحتی مقامات پر برف ہی برف. معلم جبہ میں 5، کالام میں 3، شوگرام میں 1، کاغان میں 1.5 فٹ برف پڑ چکی. ضلع خیبر میں درجنوں گاڑیاں برف باری کے باعث پھنس گئیں جنہیں نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے. مری گلیات میں شدید برف باری کے بعد ہر طرف سفیدی پھیل گئی. سیاحوں کو داخلے کی اجازت ملتے ہی رش بڑھ گیا. ملک کے مختلف شہروں سے آئے شہری حسین نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. کوئی برف باری انجوائے کر رہا ہے تو کسی کو کرائے بڑھنے کا شکوہ ہے. کہیں موسم کی سختی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے. کوئٹہ میں سردی کی شدت اور گیس کی قلت میں پریشانی بڑھا دی. عوام مہنگی لکڑی، کوئلہ بطور ایندھن استعمال کرنے پر مجبور. شہریوں نے کہا لوگ ٹھنڈ سے مر رہے ہیں، حکومت گیس فراہم کرے. روز 1000 روپے لکڑی اور کوئلے پر خرچ ہو رہے ہیں. لاہور کے علاقے گلبرگ کے ہوٹل میں آگ لگ گئی. 3 افراد جاں بحق، 9 زخمی. ریسکیو ٹیموں نے 275 افراد کو بحفاظت نکال لیا. ریسکیو حکام کے مطابق 19 منزلہ عمارت کے بیسمنٹ میں آگ لگی تھی جس پر قابو پا لیا گیا. مہمانوں کی جانیں محفوظ رہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ریسکیو ٹیم کو خراج تحسین. کہا زندگیاں بچانا محض اتفاق نہیں، یہ سیف پنجاب ویژن اور فعال ہائیڈرنٹ سسٹم کا نتیجہ ہے. آگ کو براہ راست مانیٹر کیا. سیف سٹی کے ڈرون کیمروں سے ریسکیو میں مدد ملی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرون کیمروں کی مانیٹرنگ کی ویڈیو ایکس پر شیئر کر دی.
کراچی کے قریب دھابجی میں آئل فیکٹری کے اندر دوبارہ آگ بھڑک اٹھی، عمارت کا ایک حصہ دھماکے سے گر گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے 60% سے زائد عمارت جل چکی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ یورپی ایئر لائنز نے مشرق وسطی کے لیے پروازیں کل تک کے لیے منسوخ کر دیں۔ ایئر فرانس، لفٹھانسا، ایئر کینیڈا، KLM نے پروازیں منسوخ کی۔ برٹش ایئر ویز نے بھی مشرق وسطی کے کئی شہروں کے لیے پروازیں عارضی طور پر منسوخ کر دیں۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں عارضی طور پر منسوخ کر دیں۔ چین اب امریکی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں، چین سے تعلقات تصادم کے بجائے طاقت کے توازن سے سنبھالے جائیں گے۔ روس نیٹو کے مشرقی رکن ملکوں کے لیے بدستور خطرہ ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے امریکہ مستقبل میں اتحادیوں کو محدود حمایت فراہم کرے گا۔ خطرات سے نمٹنا اتحادیوں کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ پینٹاگون نے اسرائیل کو امریکہ کا مثالی اتحادی قرار دے دیا۔ 8 فروری کو احتجاج کی کال امن و امان خراب کرنے کے لیے دی گئی۔ سڑکیں اور ریلوے ٹریک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام PTI کی احتجاج کی کال مسترد کر دیں گے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں PTI سرکاری مشینری استعمال کرے گی۔ اب اگر ملک جام کرنے کی کوشش کی گئی تو نتائج مختلف ہوں گے۔ بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے؟ بانی نے NCCIA کی ٹیم سے تعاون نہیں کیا۔ تفتیشی ٹیم کئی مرتبہ اڈیالہ جیل گئی لیکن انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کون استعمال کر رہا ہے۔ بانی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے کیس میں رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو 17 سال قید سنا دی گئی۔ ملزمان کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے فیصلہ سنایا۔ کراچی والوں سے جو ہو سکتا ہے کریں گے۔ گل پلازا میں سرچ آپریشن کرتے امدادی کارکنان کے لیے چائے اور کھانے کا انتظام۔ کراچی والوں نے دل جیت لیے۔ شدید سردی میں کام کرتے ورکرز کے لیے چائے لے کر آئے۔ بزرگ شہری نے کہا بڑا سانحہ ہے، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ گل پلازا میں خوفناک آگ کے باوجود قرآن کریم اور لوح قرآنی مکمل محفوظ رہے۔ ریسکیو اہلکار کا کہنا ہے جس مقام پر قرآن کریم موجود تھا آگ سے اطراف میں مکمل تباہی ہوئی۔ قرآن کریم اور لوح قرآنی آگ سے مکمل محفوظ رہے۔ گل پلازا کے ملبے سے قرآن کریم اور لوح قرآنی نکل آیا۔ سندھ میں سردی کی لہر برقرار، پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا 31 جنوری تک سکول صبح 9 بجے کھولنے کا مطالبہ۔ چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے کہا سندھ کے دور دراز اضلاع میں موسم کی شدت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ وزیر تعلیم سندھ 31 جنوری تک 9 بجے کا وقت برقرار رکھے۔ امریکہ شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں، 40 ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج۔ پروازیں منسوخ ہونے سے ہزاروں مسافر محصور ہو کر رہ گئے۔ کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے، دفاتر اور عوامی مقامات بند۔ متعدد علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ ٹریفک بری طرح متاثر ہے۔ حکام نے 14 سے زائد ریاستوں اور واشنگٹن DC میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ یہ فریزر برن جیسی سردی ہے جہاں چند منٹ باہر رہنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ انڈونیشیا میں تباہ کن لینڈ سلائیڈ سے پورا گاؤں مٹی تلے دفن، 8 افراد جاں بحق، 80 سے زائد لاپتہ ہو گئے۔ مغربی جاوا کے علاقے میں شدید بارشوں کے بعد پہاڑی ڈھلانیں کھسک گئیں جس سے گھروں، سڑکوں اور گلیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ امدادی ٹیمیں متاثرہ لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ حکام نے شہریوں کو نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ خراب موسم کے باعث مزید لینڈ سلائیڈز کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $65 اضافے سے $4,988 پر پہنچ گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس چاندی پہلی بار $100 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی کے صرافہ بازار میں فی تولہ چاندی $15,500 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔